دھوکہ دیتا رہوں گا، آپ کی راہ سے دور کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب دوسری چیز اس نے مانگی، لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب میں دور کہیں نہیں جاؤں گا، شراب خانے میں نہیں جاؤں گا، میں قمار بازی میں نہیں جاؤں گا، میں دور جہاں گمراہی ہے وہاں نہیں جاؤں گا۔ لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جہاں جہاں صراط مستقیم ہوگا وہاں میں اپنا ڈیرا جماؤں۔ یعنی میں مومن کو یہ خزانہ جو یہ مجلس حسین میں حاصل کرے گا وہ اپنے ساتھ لینے نہیں دوں گا۔ کتنا محتاط رہنا ہے عزیزان گرامی، کتنا ہوشیار رہنا ہے۔ جب مجلس حسین میں آنا ہے یہاں پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو خزانہ عبادت کا، ایمان کا، اخلاص کا حاصل کیا ہے وہ باہر ہوگا۔ لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پہ باہر بیٹھوں گا، یہ نہیں کہا میں دور کسی جگہ بیٹھوں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہاں پہ بس نہیں کیا، اس کے بعد بتایا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائے، اسی شیطان نے کہا پہلے تو صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کو سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائنی طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ جب یہ سارا حال بتایا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ انسانوں کا کیا حال ہوگا، انسان تو تباہ ہو گئے، ہر جگہ شیطان نے پکڑ لی۔ وہاں پہ خدا نے مخاطب ہو کے جواب دیا، تو کیوں اتنا گھبرا رہا ہے اے آدم علیہ السلام؟ کہ ہم نے انسان کو ایسی رحمت و نوازش عطا نہیں کی۔ کہا کیا رحمت ہے، کیا نوازش ہے؟ کہا جب انسان ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو ہم درجات لکھ دیتے ہیں، اب جب انجام دیتا ہے ہم اس کے جو ہم نے حساب میں ثواب رکھے ہیں ہم ایک برابر نہیں لکھتے بلکہ 10 برابر اس کے ثواب لکھتے ہیں۔ اب جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اپنے ملک کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کچھ لکھے۔ اب جب گناہ بھی انجام کرتا ہے خدا متعال اپنے ملائکہ کو روک کے رکھتا ہے، ابھی گناہ نہیں لکھنا، ممکن ہے میرا بندہ نادم ہو کے واپس آ جائے۔ اتنی وسعت رکھی ہے۔ اس کے بعد ابھی بھی آدم مطمئن نہیں ہوئے، کہا خدایا پھر بھی اس میں زیادہ طاقت دیکھ رہا ہوں۔ کہا اگر آخری عمر تک انسان نے حقیقی توبہ کر لیا سارے اس کے گناہ مٹا دیا جائیں گے، سارے گناہوں سے پاک کیا جائے گا۔ کمثل ولدتہ امہ، جیسے ابھی اپنی ماں سے نیا چلا۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر، اتنا یعنی پورے عمر اس کی گناہوں میں چلی گئی لیکن توبے کا ایسا دروازہ آپ نے فراہم کیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو۔ اب یہ ایک مرحلہ ہو گیا، یہ شیطان مخاطب ہو گیا، اس نے تشویش بڑھایا حضرت آدم کا، صرف آدم کا تشویش نہ بڑھا۔ عزیزان گرامی روایت لکھتی ہے جب شیطان نے کہا لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، جب یہ ملائکہ سنتے گئے وہ جز و فضا کرنے لگے، وہ رونے لگے، وہ اپنے آپ کو پیٹنے لگے۔ خدایا اس نے تو کوئی راستہ انسان کو باقی نہیں رکھا، کہا اس نے تو 4 ہی راستے بند کیے، اس نے فراموش کیا 2 راستے ابھی بھی باقی ہے۔ خدا متعال نے ملائکہ سے مخاطب ہو کے کہا وَإِذَا رَفَعَ يَدَاهُ إِلَى الدُّعَاءِ فِي سَبِيلِ الْخُشُوعِ وَيَضَعُ جِبْهَتَهُ عَلَى الْعَرْضِ فِي سَبِيلِ الْخُشُوعِ، جب یہ بندہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گا، شیطان نے کہا میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف آؤں گا،
گا، بائیں طرف آؤں گا. خدا نے کہا جب یہ انسان اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائے گا، دعا کرے گا خشوع کی حالت میں، وَيَضَعَ جِبْهَتُهُ عَلَى الْعَرْضِ، اس کے بعد اپنا سر زمین پہ رکھے گا سجدے میں، عَلَى السَّبِيلِ الْخُضُوعِ، خضوع کی حالت میں، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَ 70 سنہ، خدا متعال اس کے 70 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. ملائکہ بھی مطمئن ہو گئے، ملائکہ بھی مطمئن ہو گئے. عزیزان گرامی، یہ جو سامنے سے شیطان آ رہا ہے، پیچھے سے شیطان آ رہا ہے، داہنی طرف سے شیطان آ رہا ہے، بائیں طرف سے شیطان آ رہا ہے، یہ سب ایک ایک مرحلہ ہے. تو سامنے سے آئے گا. علماء سے سوال کیا گیا، روایتوں میں ڈھونڈا گیا، شیطان سامنے سے آ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ سامنے والا رستہ بند کرے گا، کیا مقصد ہے شیطان کا؟ علماء نے روایتوں سے استنباط کیا کہ شیطان آئے گا، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان آئے گا، وہ دنیاوی زندگی کو ایسا دکھائے گا جیسے یہی رہنا ہے، دنیا سے نکلنا نہیں. یہ ایک انسان جو اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتا ہے، عقل کا دعویٰ کرتا ہے، سب کو دیکھتا ہے. جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس فرش عذاب پہ بیٹھے تھے، کتنے لوگ آج رحمت خدا میں چلے گئے، کتنے سالوں میں ہم نے کتنوں کو رحمت خدا سے پیوستہ ہوتے دیکھا ہے، پھر بھی یہ انسان جیسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. قرآن میں بھی ایمان رکھتا ہے، جس نے کہا خالدین فیہا ابدا، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ درپیش ہے، اس کو فراموش کر کے اسی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. یہ شیطان کا دام ہے. شیطان چاہتا ہے یہ انسان اسی چیز میں گم رہے. جب حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام اپنے دربار میں ہدہد کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہدہد موجود نہیں ہے. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں کہاں ہے ہدہد؟ یا تو آئے گا ایک دلیل لے کے آئے گا، ورنہ ذبح کیا جائے گا، ورنہ عذاب شدید کیا جائے گا. ان تین آپشنوں میں آیا ہدہد. ہدہد نے کہا میں دلیل لے کے آیا. کیا ہے تیری دلیل؟ کہا میں ایک ملک سے آ رہا ہوں، ملک یمن سے آ رہا ہوں. وہاں ایک خاتون ہے، وہ خاتون حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ جو لوگ ہیں یعبدون الشمس من دون اللہ، وہ تو پرستش کرتے ہیں آفتاب کی، خورشید کی، سورج کی، وہ اس کی پرستش کر رہی ہے. یہاں پہ یہ اقرار کرتا ہے، ہدہد اقرار کرتا ہے، قرآن اس کی زبان لکھتا ہے یعبدون الشمس من دون اللہ، شمس کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو چھوڑتے ہیں. زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کو ایسا بنا کے رکھا، شیطان نے ان کے لیے یہ جلوہ رکھا ہے. شیطان ان کے سامنے آیا ہے، اس نے کہا ہے پرستش کرتے جاؤ، اپنی زندگی ضائع کرتے جاؤ. لیکن حضرت سلیمان نے کہا میں ہادی ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں ولی خدا ہوں، مجھے نکلنا ہے، ان کو ضلالتوں سے بچانا ہے، مجھے دشمن خدا سے مقابلہ کرنا ہے. یہ نامہ لے لو، اس کو بلقیس کے پاس. جب بلقیس کے پاس نامہ آیا، اس نے اپنے درباریوں کو بلایا. اب جب درباری آئے، ان کو کہا ایک شخص وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے مجھے ایمان کا نامہ بھیجا ہے، اسلام کا نامہ بھیجا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جب بھی کوئی عزیزان کرام، جب بھی کوئی باہر والے ملک سے دوسرے ملک میں تسلط کرتا ہے، وہاں پہ جو عزت دار لوگ ہیں ان کو ذلت میں تبدیل کرتا ہے، اور جو ذلیل ہوتے ہیں، ذلت والے ہیں، ان کو عزت فراہم کرتا ہے تاکہ اس کو اپنا کام نکلے. کہا اس کا ایک علاج ہے، ہم ان کو تحائف بھیجیں گے. اب تحائف بھیجے گئے، ہدیے بھیجے گئے، لیکن حضرت سلیمان نے جواب بھیجا، کہا مجھے خدا نے زمین و آسمان، بلکہ جنوں کی، بلکہ پرندوں کی، بلکہ حیوانوں کی بھی حکومت عطا کی ہے، آپ کیا مجھے تحائف بھیج رہے ہو؟
مجھے صرف اسلام چاہیے، آپ اسلام لے کے آؤ۔ یہ وقت پہنچا اب جب بلقیس کو آنا ہے۔ عزیزان کیسے وہ اسلام قبول کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ میں اس میں جاؤں گا، لیکن اشارہ جو یہاں پہ کیا گیا ہدہد کی طرف سے، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ایسے ان کو بنا کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ دنیا ہے ایسی، دنیا میں شیطان ایسا دکھاتا ہے، جو عقل مند بھی ہوتا ہے وہ بھی اس دھوکے سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کہا یعنی کچھ چیزیں، پہلے تو مال و دولت ہے، پھر اولاد ہے، پھر اقتدار ہے، یہ سب چیزیں ملتی جاتی ہے، انسان ان کا تکبر کرتا جاتا ہے، انسان ان میں ڈوبتا جاتا ہے، خدا سے دوری اختیار کرتا جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے دام میں پھنساتا ہے۔ قرآن کو کہنا پڑا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن آنے والا ہے جہاں پہ نہ مال آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کے اولاد آپ کے کام آئے گا۔ خدا بہت کچھ کہہ سکتا تھا، وہ آئندہ کی خبریں بھی دے سکتا تھا، جو چیزیں ابھی بنی نہیں تھی، جن کے لیے انسان اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، ان کی بھی مثال دے سکتا تھا، لیکن انسان اگر غور و فکر کرے، دو ہی چیزیں ہیں جن کے لیے اس کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، دین بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال اس دن بکار آئے گا، نہ اس دن اولاد بکار آئیں گے۔ یعنی انسان حلال و حرام کو نہیں دیکھتا، حلال و حرام کو ترک کرتا ہے، اسی لیے کہ میرا بیٹا، میرا بچہ، اس کے لیے مجھے کرنا ہے۔ یہ مال اس میں بھی نہیں دیکھتا کیا خمس ہے، کیا زکوٰۃ ہے، کیا حق ہے، کیا انفاق ہے، نہیں دیکھتا، لیکن یہ مال رہتا رہے گا اور یہ انسان اپنے عذاب میں مبتلا ہوتا جائے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عزیزان کرام، اب جب چل رہے ہیں، کہتے ہیں ایک مقام پہ پہنچے، وہاں پہ ایک سونے کا بہت ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہ سونے کی کیفیت جب انہوں نے دیکھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ مخاطب ہو گئے، کہا یہ دیکھو مال دنیا، توجہ عزیزان کرام، کہا یہ مال دنیا ہے، یہ خود تو ادھر ہی رہے گا، لیکن انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے۔ کہا ان کے ساتھ ایک شخص تھا، وہ دل میں ابھی غلاظت تھی، دل میں محبت دنیا تھی، وہ اپنے قدم آہستہ آہستہ چلاتا رہا، وہ بڑے بڑے قدم چلاتے رہے، یہ چھوٹا چھوٹا قدم ڈالتا رہا، یہ پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گئے۔ اب جب وہ آگے بڑھ گئے، یہ گیا اور اس نے سونے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اب جب ہاتھ ڈالا، کہتے ہیں یہ ہاتھ ڈالنے کی جو ہی ڈالتا ہے تو سامنے سے دو چور آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی وقت اپنا ہاتھ ڈالتے، کہا ہم برابر کے شریک بن گئے۔ اب جب تین شریک اس میں آ گئے، اب چور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، ایک چور دوسری چور کو کہہ رہا ہے ہم تو چور ہے، ہم تو گناہوں میں ملوث پہلے سے ہی ہے، ہم سے خطائیں بہت ہوئی ہیں، کیوں ہم کسی اور کو شریک بنائے، اس کو ہم مار ڈالیں گے اور آپس میں اس کو تقسیم کر دیں۔ اب جب اس کو مارا گیا، اب اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی بات ہو رہی، مال دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب یہ گرا ہے وہاں، ایک چور دوسرے چور کو کہہ رہا ہے میں اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، صبح سے تھکے ہوئے ہیں، آپ جاؤ کوئی روٹی کا انتظام کرو تاکہ ہم کچھ چیز کھائے، اب تو ہمیں اتنا سونا مل گیا، ہماری زندگی آباد ہو گئی، جاؤ آپ روٹی لے کے آؤ۔ یہ کہتا میں ٹھکانے لگاؤں گا، وہ نکل گیا روٹی کے لیے، یہ لگا اس کو ٹھکانے لگانے، لیکن شیطان لکم عدو مبین، شیطان اس کے پاس بھی آیا، شیطان اس کے پاس بھی آیا، اس کو کہا
آپ تو ضرورت تب تھی جب آپ کو اور مال کمانا ہوتا، دوسرے ساتھی کی تب ضرورت ہے، اس کو بھی مال دو، آپ کو سارا سونا ملے گا، آپ کی زندگی آباد ہو جائے گی۔ اس کو بھی یہی کہا، تو ساتھی کی تب ضرورت ہوتی ہے جب کام کرنا ہو، اب تو کوئی کام نہیں کرنا، سونا آپ کے سامنے ہے، زندگی آباد ہے، اب وہ آئے گا، اس کو مار دو۔ اس نے اپنا خنجر تیار رکھا، اس نے روٹی میں زہر ڈالا۔ اب جب یہ سامنے آ گیا، روٹی لے کے آ گیا، ابھی اس نے روٹی بھی سامنے نہیں ڈالی، اس نے خنجر نکالا، اس کو اب یہ مر رہا ہے لیکن رو نہیں رہا، یہ ہنس رہا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ کب روٹی کھائے گا، یہ بھی میرے ساتھ چلنے والا ہے۔ وہ تعجب سے اس کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا آپ ہنستے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں روٹی کھاؤں گا۔ جو ہی اس نے روٹی کھائی، یہ بھی گرا، وہ بھی گرا، تیسرا بھی گرا، یہ تینوں اس سونے کے سامنے گر گئے۔ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا تھا، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ دوبارہ آئے۔ جب وہ واپس آئے، اپنے حواریوں سے کہنے لگے، میں نے تو پہلے کہا تھا یہ مال دنیا خود ادھر ہی رہے گا، دنیا میں ہی رہے گا، دنیا کی حالت یہی ہے، یہ انسان کو خسیر الدنیا بھی کرے گا، خسیر الآخرہ بھی۔ دنیا کو ایسا جلوہ دے گا، ایسا جلوہ دے گا، انسان نہ ایمان پہ رہے گا، نہ اس کو یاد رہے گا میں نے خدا کو رزاق بھی مانا ہے، میں نے خدا کو خالق بھی مانا ہے، میں نے خدا کو مالک یوم الدین بھی مانا ہے، سب اس سے فراموش کراتا جائے گا۔ یہ ہو گیا مال دنیا۔ عزیزان گرامی، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویل ہو، ویل ہو، افسوس ہو، جہنم ہو اس انسان کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ تو مال بھی جمع کرتا ہے، پھر جاتا ہے اس کو گننے لگتا ہے۔ خدا اتنا ہی کہہ سکتے تھے، میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں، خدا متعال قرآن میں اتنا کہتا، الذی جمع مالا، مال جمع کرتا ہے۔ خدا ان کی صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو پتا ہے یہ کتنا ہے، یہ 10 لاکھ ہے، یہ 20 لاکھ ہے، یہ 1 کروڑ ہے، یہ اس نے لیا بھی ہے، بینک سٹیٹمنٹ بھی ہاتھ میں دے، میسیج بھی فون میں آیا ہے، لیکن اس کے بعد گھر میں جاتا ہے، وہاں سے کنڈی لگاتا ہے، ہاتھ میں مال لیتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اس کو تسلی تب آتی ہے جب یہ پیسوں کو گننے لگتا ہے۔ خدا نے یہ صفت بتایا، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ اس لیے گنتا ہے، سمجھتا ہے یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تو حطمہ میں جلے گا ہی جلے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کیا جانو یہ حطمہ کیا ہے؟ التی نار اللہ الموقدہ، خدا نے یہ آگ بڑھائی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو جگروں کو پارا پارا کرنے والی آگ، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، جیسے ایرو پینیٹریٹ کرتے ہیں ویسے اس کی ریز، اس کے آگ کی ریز اس کے جگر کو پارا پارا کرتا چلا۔ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شیطان اس کو چاہتا ہے یہ اسی چیز میں پھنسا رہے اور اہل بیت سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا متعال نے کہا یہ وہ دن ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون
الا من عطا اللہ بقلب سلیم. یہ ایسا دن ہے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. اگر آئے گا وہ قلب سلیم. دل کو ایسا بنانا ہے، وہ دل جس سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو. یعنی وہ دل راضی ہونا چاہیے اس سے جناب رسول خدا. وہ ایسا دل نہ ہو لا یفقہون، جو فقہ کو درک نہ کر سکے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم عین لا یبصرون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک ہم الغافلون. یہ غفلت میں رہنے والے لوگ ہیں. عزیزان گرامی، انہی کے لیے جناب حسین علیہ السلام ایک عظیم تحریک لے کے چلے، جہاں کہا میں دیکھ رہا ہوں الا وان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. میں دیکھ رہا ہوں سنت کو مارا جا رہا ہے اور بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اگر میں حسین اب نہ نکلوں تو پھر کون نکلے گا؟ یہی وجہ ہے ابن عباس نقل کرتا ہے میں ایک وقت جالسا عند رسول اللہ، میں جناب رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں جناب حسن مجتبی علیہ السلام آ گئے. ان کو پکارتے رہے رسول خدا یا بنیا الیہ الیہ، اے میرے فرزند میرے پاس آ. جناب رسول خدا زار زار رو رہے ہیں. اس کے بعد امام حسین آ گئے، تب بھی رو رہے ہیں. جناب علی مرتضی آ گئے، تب بھی رو رہے ہیں. فاطمہ الزہرا آ گئی، اب بھی رو رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں نے جرأت کی. ابن عباس کہہ رہے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آتے رہے آپ روتے رہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ ان کو عزیز نہیں رکھتے؟ کہا ان کو تو خداوند متعال عزیز رکھتا ہے. اکرم عند اللہ، ایک تو میں خدا کے نزدیک اکرام کے لائق اور یہ اہل بیت میرے یہ اکرام کے لائق. مگر اے ابن عباس آپ کو پتہ نہیں میرے بعد امت ان کے ساتھ کیسے پیش آئے گی. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے در پہ میں ہر روز جاتا ہوں، صبح سلام کرنے جاتا ہوں، السلام علیکم علیکم یا اہل بیت النبوہ، آپ پہ سلام ہو اہل بیت نبی. فاطمہ بذات منی، یہ بار بار میں اظہار کرتا ہوں، خود میں بلند ہوتا ہوں، جناب زہرا کو اپنی جگہ بٹھاتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ لے ان کے تقریب کو. مگر عزیزان گرامی، ابن عباس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی خبر دیتے رہے یہ فاطمہ ہوگی اور وہ در ہوگا اور محسن شہید ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں، پھر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو لوگ سلام نہ کریں گے بلکہ ایسا مرحلہ آئے گا وہ لوگوں کو سلام کرتے رہیں گے، لوگ جواب نہ دیتے ہوں گے. پھر حسن مجتبی کا مرحلہ آئے گا، میرے جگر کا ٹکڑا جناب حسن مجتبی، اس کو زہر دے کے جگر کے 72 ٹکڑے کیے جائیں گے اور میرا حسین جیسے میں دیکھ رہا ہوں گھوڑے پہ سوار ہے. ابن عباس نقل کر رہے ہیں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانی انظر الیہ، میں اپنے حسین کو دیکھ رہا ہوں وہ گھوڑے پہ سوار ہے. فرمایا الیہ، اس کے طرف ایک تیر آ رہا ہے، جناب حسین کا بدن زخمی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. فخر عن فرسہ، اپنے گھوڑے پہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا. جناب حسین میدان کربلا پہ تشریف لا رہا ہے، ایسے تشریف لا رہا ہے زمین کربلا کو نہیں چھو سکا. جناب حسین علیہ السلام کیونکہ پورا جسم تیروں سے تلواروں سے ایسا لگا ہوا تھا زمین کربلا پہ جناب حسین کی لاش معلق ہو گئی، اس کو کفن نہ ملا، اس کو دفن کر نہ سکے. جناب سجاد اپنی آنکھوں بیڑیوں میں جناب سجاد
بدن مبارک سے نکلتے گئے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اے میرے بھائی میں آپ کو کفن کرتی مگر میرے پاس ردا بھی نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا من